ترجمان نہیں فرمائی فرمان دے لے مارو مارو پھول کی پتی سے کر سکتا ہے ہیرے کا جگر اب میرے دکھ وچ راضی سینے پہ بیٹھ کر کہتا بلال محمد عربی کا تو اس جسم کا مالک ہے روح کا مالک کوئی اور صرف صداقت صدیق کی بات نہیں ہے اگر کوئی اخلاص صدیق پہ شک کرے نا رب کو یہ بھی گوارا نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کے سچے غلام سیدنا بلال حبشی نے کلمہ پڑھا غلامی مصطفیٰ میں آئے کون سا ظلم ہے جو امیہ بن خلف نے آپ پہ روا نہ رکھا گلے میں رسی ڈالی نوجوانوں کے بدماشوں کے ہاتھ میں پکڑائی وہ مکہ کی پتھریلی گلیوں میں گھسیٹتے سارا دن ظلم و ستم کی انتہا کرتے امیہ کہتا سینے پہ بیٹھ کر کہتا بلال محمد عربی کا کلمہ چھوڑ دے حضرت بلال حبشی کیا فرماتے آپ فرماتے امیہ تو اس جسم کا مالک ہے روح کا مالک کوئی اور تو چاہتا ہے تو جسم کی بوٹی بوٹی کر دے یہ روا ہے یہ گوارا ہو سکتا ہے لیکن محمد عربی کا کلمہ چھوڑوں یہ عاشق سعادت بلال سے گوارا نہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک عارف کڑی رومی ہے کشمیر حضرت میاں محمد بخش وجد میں آئے آپ نے ترجمان نہیں فرمائی فرمان دے لے مارو مارو میں سکھ لوں جلے اے پہاں اللہ اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر کا گزر ہوا اللہ اکبر استقامت کا پہاڑ بنے حضرت بلال حبشی سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ صعوبتیں تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں حضرت بلال کا یہ صبر دیکھا نا تو پیارے صدیق نے کہا مانگ کیا مانگتا ہے اس نے کہا ابو بکر رہنے دے یہ کسی کام کا نہیں حضرت صدیق اکبر نے کہا یہ تیری دیکھنے والی نگاہ ہے تو عاشقوں کی نگاہ سے دیکھ تجھے بلال کی قدر ہو تو نہیں جانتا کہ بلال کی بارگاہ مصطفیٰ میں کیا قیمت ہے بلال کی قیمت دی خریدا نا بارگاہ مصطفیٰ میں لے کے حاضر ہوئے سرکار نے توجہ کرنا ایسے آتے ہوئے نا حضرت ابو بکر صدیق کو غلام کو اپنی بارگاہ میں آتے ہوئے دیکھا نا سرکار بڑے مسرور ہوئے معلوم ہوا جب محبوب کی بارگاہ میں محب جاتے ہیں جب محبوب کی بارگاہ میں محب پہنچتے ہیں جب آقا کی بارگاہ میں غلام جاتے ہیں جب معشوق کی بارگاہ میں عاشق سعادت جاتی ہیں تو وہ بڑے مسرور ہوتے ہیں وہ تصور بھی کرو گا جس سے فلک نے یہ منظر دیکھا 19 نومبر کو یہ منظر دیکھا
کہ کسی شان سے ایک عاشق کے ساتھ چل کے کسی شان سے ایک محب چل کے اپنے محبوب کی بات آقا علیہ السلام نے جب دیکھا تو فرمایا ابو بکر بلال کو خریدنا تھا تو مجھے بھی شامل کر لیتے، میں بھی بلال کا خریدار اونچی بولو عرض کی حل آنا ومالی اللہ لکا یا رسول اللہ، آقا میں اور میرا مال سب کچھ آپ ہی کا کیا ہے یا رسول اللہ، میں بلال کو اپنے لیے تھوڑا لایا ہوں، یہ تو میں آپ کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے آیا ہوں، آزاد کرنے کے لیے، نشاور کرنے کے لیے لایا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر نے جب آزاد کیا نا، یہاں یہ عمل تھا حضرت صدیق اکبر کا کہ فرشتے بھی رشک کر رہے تھے عمل صدیق پر، فرشتے بھی ناراض تھے، دوسری طرف کفار و منافقین تھے وہ بک بک کر رہے تھے۔ ابو بکر تاجر ہے، تاجر کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا، ابو بکر نے یہ کوئی ایسے نہیں خریدا، یقیناً بلال کا حضرت صدیق کے قدموں پر کوئی احسان تھا جس کا بدلہ چکایا گیا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے بلال، میرے ابو بکر کے اخلاص پہ کوئی شک کرے مجھے یہ گوارا نہیں ہوتا۔ فرمایا جبریل قرآن لے جاؤ۔ اللہ کریم نے حضرت صدیق اکبر کے اخلاص کو، ان کی نیت اور ان کے مقام و مرتبے کو بیان کرنے کے لیے 5 قرآن کی آیتیں نازل فرمائی۔ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ قرآن کی وہ پہلی آیت اور ان 5 آیتوں کو ذرا ملا کے دیکھیے، اگر کوئی صداقت صدیق کو چیلنج کرے تو جواب احکم الحاکمین خود دیتا ہے، اور اگر کوئی نیت صدیق پہ شک کرے، اخلاص صدیق پہ شک کرے تو جواب احکم الحاکمین خود دیتا ہے۔ معلوم ہوا، توجہ فرمانا، معلوم ہوا کہ صداقت صدیق اور اخلاص صدیق پہ انگلی اٹھانا یہ بے ایمانوں کا کام ہے، اور حضرت صدیق اکبر کے دفاع کے لیے کھڑے ہو کر ان بے ایمانوں کو جواب دینا یہ خالق کائنات کا ذمہ ہے۔ وہ حدیث ہے نا جی، تخلقوا باخلاق اللہ، خود کو اللہ کی اخلاق میں رنگو۔ اور کسی نے کہا العاقل تکفیل اشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ وہ پھول کی پٹی سے کر سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادان پہ کلام نرم و نازک بے اثر دمادم مست کلندر ابو بکر کا آج روزے کا یہ عقیدہ اب بولنے دمادم مست کلندر دمادم نواز ایران دیاں تجوریاں، ایران دیاں تجوریاں، ایران دیاں تجوریاں تے بوریاں تے منہ کھلے تے کچھ لوگ اپنی کیتیاں تقریراں اپنے کیتے اپنی کیتیاں تقریراں بھول گئے۔ میں بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں، تھکیا نہ چٹو، تھکیا نہ چٹو، قسم خدا دی سانو ڈالنا دی لوڑ کوئی نہیں، سانو پونڈا دی لوڑ کوئی نہیں، اسی ریاضہ دے ذکر والے لوگ نہیں، قسم رب ذوالجلال دی۔ اس واسطے اس آنے قائد نے سانو ایک کوئی سبب پڑھایا،